کے دور میں جو لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی اپنی مقصد حیات کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 80% لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ خود کلامی بھی تو کوئی چیز ہے نا، خود سے کلام کرنا، خود سے پوچھنا کہ تو کیوں دنیا میں آیا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے دوست عزیز، یہ سارے نوجوان ساتھی میرے، میں سب سے پوچھتا ہوں کیا کبھی غور کیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ انسان اور جنات کی تخلیق میں اللہ نے کیا مقصد رکھا تھا؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے، سونے کے لیے جانور بہت تھے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ انسان نے اپنے لیے پلین بنائے با مقصد، اپنے لیے ٹرین بنائی با مقصد، اپنے لیے واشنگ مشین سے لے کر کے گھر کے دنیا سے لے کے اوون سے لے کر کے گیس کے چولہے سے لے کر کے ساری چیزیں جو ایجاد کی ہیں ایک مقصد کے تحت ہیں، تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی سائنٹسٹ نہیں دے گا، کوئی اس کا جواب کوئی پروفیسر نہیں دے گا۔ اس کا جواب خود اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو آزمائش کے لیے بنایا۔ اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی موت، یہ دونوں بنائی گئی ہے آزمائش کے لیے تاکہ تم پرکھے جاؤ۔ یہ زمین آسمان کی پیدائش اور یہ انسان کی پیدائش۔ حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار ہی پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا جنتیوں کو، مگر ایک افسوس ہوگا، ایک حسرت ہوگی۔ عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنتی جب جنت کو دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کو کہیں گے اے میرے مالک کاش ہم نے جو وقت دنیا میں خراب کیا اس میں بھی تجھے یاد کر لیا ہوتا۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے پی جاتے تھے، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آٹے کو روٹی کیوں نہیں بناتے اور پھر اس کے بعد کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے جتنی دیر میں روٹی کو آٹا بناتا ہوں، گوندتا ہوں اور پھر روٹی کو سیکتا ہوں، اتنی دیر میں 1000 بار اللہ کا نام لے لیتا ہوں۔ تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اتنا وقت نہ ضائع کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، خبر میرے قریب قریب چلتی آ رہی ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ میں نے اس کو یاد نہیں کیا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی دنیا گزرگاہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک اور کم کریں بھائی، دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ یعنی ذرا توجہ کریں، میری طرف غور کریں، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اب جنہوں نے جان لیا وہ تو بابرکت ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مگر جو نہیں جانے وہ پوری زندگی ایسے ہی رہے۔ آپ نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں جانتے، کوئی ہمیں برا کہہ دے تو ہم اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ارسطو سے کہا او گدھے کے بچے، مسکرانے لگا۔ کسی نے کہا یار یہ تمہیں گدھے کا بچہ کہہ رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہو؟ کہہ لگے انسان کے بچے کو یہ گدھے کا بچہ کہہ رہا ہے تو میں اس کی عقل پہ نہ مسکراؤں تو کیا کروں؟ مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، جس نے جیسا کہہ دیا ویسے ہی مان لیا۔ کسی نے برا کہا ہم لڑنے لگے، کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھے، کبھی اپنے بارے میں غور نہ کی، کبھی سوچا نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا تھا۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں کہ بھئی بس پیسہ کماتے رہو، صبح شام رات دن بس پیسہ پیسہ، کیسا بھی ہو مگر پیسہ، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے کسی کا دل دکھا کے آئے، چاہے حرام طریقوں سے آئے، مگر پیسہ ہی پیسہ۔ اللہ فرماتا ہے